اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں میں ٹیچر خورشید احمد بٹ ہائی اسکول نوگام زون ماوت ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5ویں جماعت کی اردو کتاب. ہمارا آج تاریخ ہے 15 اپریل 2021. جماعت پنجم. موضوع ہے انصاف. ہمارا سبق جو ہمیں پڑھنا ہے اس کا نام ہے انصاف. کیا نام ہے پیارے بچوں؟ انصاف. انصاف کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہم یہی پیارے بچوں، اگر محلے میں ایک امیر آدمی رہتا اور ایک غریب آدمی رہتا، ان دونوں کے درمیان کسی چیز پر، کسی زمین پر یا کسی وجہ سے جھگڑا آپس میں ہو جائے اور غلطی اس امیر انسان کی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں فیصلہ کریں. جو بھی وہاں فیصلہ کرنے جا رہا ہوگا وہ انصاف کی بات کرے. وہ امیری اور غریبی کو نہ دیکھے، وہ ان کے بڑے پن کو نہ دیکھے، بلکہ وہ کس چیز کی بات کرے؟ انصاف کی. حق کے مطابق بات کرے، اور جس کی غلطی ہو اس سے سامنے کہے کہ آپ کی یہ غلطی ہے، اور انصاف کرے. جس کا حق ہوگا اس کو دلائے. اسی کو ہم کہتے ہیں انصاف. پہلے بچوں آج انصاف کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے. تو پہلا ہی لفظ یہاں پہ لکھا ہے ریاکاری. ریاکاری، ریاکاری کے معنی ہو گئے مکاری، فریب. دوسرا ہے نخوت. نخوت کے معنی ہو گئے گھمنڈ، غرور. تیسرا ہے تکبر. تکبر کو معنی بھی ہو گیا غرور. اور چوتھا لفظ ہے ذلت. ذلت ہو گیا خدا بچائے رسوائی. باز پرست، جواب دہی. باز پرست ہو گئے جواب دہی. انصاف. 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دورہ تھا. اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے. ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے. انتقام کا جذبہ عام تھا. اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے. جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی. لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے. ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرست ہوتی تھی. جو جی میں آتا تھا کرتے تھے. غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے. عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب، نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں. آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں. کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسان کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا. یہاں تک پیارے بچوں ہم پڑھیں گے آج. پیرا تک آپ سنو. انصاف. 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. آج سے پہلے آج برونٹ 1400 ؤری گزرے آمت. آج برونٹ 1400 ؤری اس عربس مز، یتھ عربس مز اس حج کرنے گژھان. یت مکہ شہر، مکہ چو، مدینہ شہر چو، یت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزان. تو تت دپان آج برونٹ 1400 ؤری اس تت جہالت. پرت طرف جہالت. جہالت کے اندھیرے میں ڈوب چکا تھا یہ عرب کی سرزمین، ڈوبی ہوئی تھی. ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دورہ تھا. ہر طرف شراب پیا جاتا تھا. ہر طرف جوارے لگے رہتے تھے. تاس، چرس، شراب، نشوں میں لوگ مست تھے. بے حیائی تھا، کسی کا حیا نہیں تھا. زٹ کونس کیا گو امی کو اس نے احساس سی. استاد کیا تھا، پیر کیا ہے،
امام کیا ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا، ان چیزوں کا خیال ہی نہیں تھا. اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے. زیادہ تر لوگ ات عربس مز امن دہن ان پڑھ وہ جو پڑھتے نہیں تھے اور جہالت ان کے اندر تھی، جاہل. ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے. معمولی قطن بیٹھ معمولی سی باتوں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے. انتقام کا جذبہ عام تھا. تم اس خالی بدل چاہا آخ کس نے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تھے. اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے تھے. اکثر تم لڑائی آسپت خاندانی لڑائی بنا. وہ خاندانی لڑائیاں بڑھتی تھی. ایک دادے کی لڑائی شروع ہوتی تھی، پوتے پہ جا کے پہنچ جاتی تھی. جھوٹ فریب اور ریاکاری عام تھی. اپز ونن اوس عام، مکاری فریب دھوکہ دینا یہ عام ہو چکا تھا. لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. یہ کنس کور زے تس اس کران زندہ دفن، زندہ قبر میں دفن کیا جاتا تھا. اللہ بچائے استغفر. امیر لوگ نقوت اور تکبر میں گرفتار تھے. امیرن اوس خالی غرور گھمنڈ، تم تھ مز گرفتار کہ اچھ رۄپیہِ. ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی. نہ اس تمن خطر کا قانون ہی تمن پوشان کان سزا دین وول قانون، نہ اس تمن کا پرسگار کرن وول باز پرس جواب دہی، نہ ان سے کوئی جواب مانگنے والا تھا. جو جی میں آتا تھا کرتے تھے. یہ تمن پنی دلس مز کت اہان، جو ان کی مرضی ہوتی تھی وہ وہی کرتے تھے. غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی. غریبن اس پرت ساتھ رسوائی گسان، ذلت اٹھانی پڑتی تھی. اور ان پر طرح طرح کے ظلم روائے رکھے جاتے تھے. تمن پہ ظلم گسان. تمن اس کا مزور نوا، کوئی کام کے لیے ان کو لیتا تھا. 1 روپیہ ان کا بنتا تھا 85 پیسے دیتے تھے. کھانا نہیں دیتے تھے عزت سے. ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. غریب کی یہ حالت جہاں انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. یعنی خدا جب غریبوں کی بہت بڑھ گئی، ان کے آنسو بڑھ گئے، ان کے آنسو کی کوئی قیمت نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. تاکہ غریب، نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکے. کن کے لیے بھیجا؟ غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، بے کسوں کے لیے، جن کا کوئی نہیں تھا اس دنیا پہ، وہ عزت سے اپنی زندگی بسر کر سکے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہ تعلیم دی. جب انہیں نبی بنایا گیا خدا اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے تعلیم دی کہ خدا کے پاس سب برابر ہیں، ایک کی قدر ہے سب کی. یہاں کسی کی الگ قدر نہیں. ہاں الگ قدر ہو سکتی ہے اس کی جس کے اعمال اچھے ہو، جو خدا کے وہ کام کرے جو قرآن مجید میں فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے، اس کا اجر بڑا ہو سکتا ہے. باقی سب خدا کے قانون میں برابر ہیں. اس کی نظر میں گورا ہو یا کالا ہو، کانسن سفید یا کرون ٲسِن، عربُک ٲسِن یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ ہُنٛد روزن وول ٲسِن، امیر ٲسِن یا غریب ٲسِن، امیر ہو یا غریب ہو، سٲری چھِ خۄدایس برونٛٹھ کَنہِ برابر. کوئی چھوٹا بڑا نہیں، نہ چھُ کانٛہہ لۄکُٹ نہ چھُ کانٛہہ بوٚڑ. البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، مگر پننہِ عملہٕ سۭتۍ کٔمۍ سٕنٛز کِژھ کٲم آسہِ خۄدایس برونٛٹھ کَنہِ یی سُے کٲم مُجرا. تتہِ ہیٚکہِ تمہِ کامہِ سۭتۍ کانٛہہ لۄکُٹ ٲسِتھ کانٛہہ بوٚڑ. یُس نٮ۪ماز آسہِ پران سُہ گوٚو تس نِش بوٚڑ، یُس نہٕ پرٲنی آسہِ نٮ۪ماز کینٛہہ تٔمۍ سٕنٛز قدر آسہِ کم پننِس. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو تیُتھ قانون برابر یتھ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ووت تمیُک فٲیدٕ، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ اوس قانون عدل انصافُک قانون بنون کہ نہ چھُ کانٛہہ بوٚڑ نہ چھُ کانٛہہ لۄکُٹ، نہ امیر اور غریب، چاہے اونچ نیچ کانٛہہ ٲسۍتن، کانٛہہ تہِ ذات کینٛہہ تہِ ٲسۍتن، سٲری چھِ خۄداے سٕنٛدۍ بنٛد اور دُنیاہس پٮ۪ٹھ چھُ یِمن برابر یہ حق کُس کِتھ پٲٹھۍ کرِ پکہِ. پیارے بچوں، میں چھُ امید تُہۍ کٔرِو یہِ سبق یاد انشاءاللہ، تہٕ پٔرِو کِتاب کھوٗلِو تہٕ پٔرِو یہِ سبق، کٔرِو یاد تہِ. پگاہ پرو انشاءاللہ بیٚیہِ ہنا أسۍ امہِ مزیٖد تہِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.